1914 یورپ کی فضا میں تناؤ بڑھ چکا تھا۔ آسٹریا ہنگری نے بوسنیا پر قبضہ کر رکھا تھا، مگر سرب قوم پرست نوجوانوں کا خواب تھا، گریٹر سربیا، جو تمام سرب عوام کو جوڑ دے۔ آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ آسٹریا ہنگری کا ولی عہد اپنی اہلیہ صوفی کے ساتھ ایک کھلی گاڑی میں شہر کا دورہ کر رہا تھا۔ ان کے راستے میں ابلک ہینڈ نامی خفیہ سرب تنظیم کے نوجوان گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پہلا بم ناکام ہوا، لیکن قسمت نے ایک اور موقع دے دیا۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی غلط موڑ مڑ گئی، گاوریلو پرنسپ 20 سالہ سرب نوجوان بالکل سامنے کھڑا تھا اور اس نے 2 گولیاں چلائیں۔ فرانز فرڈینینڈ اور اس کی بیوی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ لمحہ جسے دنیا ایک معمولی واقعہ سمجھی، جلد ہی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز بن گیا۔ آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کے قتل نے آسٹریا ہنگری کو ہلا کر رکھ دیا۔ پورے شاہی دربار میں غصہ بھڑک اٹھا اور الزام سیدھا سربیا پر لگا۔ ویانا میں سیاسی رہنماؤں نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ سربیا کو سبق سکھایا جائے۔ چند دن بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا کو ایک سخت الٹیمیٹم بھیجا، 10 مطالبات پر مبنی، جن میں سے کچھ اتنے سخت تھے کہ کسی خود مختار ملک کے لیے ماننا ممکن نہ تھا۔ سربیا کی حمایت میں روس نے فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اپنے سلاؤ بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ادھر جرمنی، آسٹریا ہنگری کا مضبوط اتحادی، نے روس کو خبردار کیا، فوج ہٹاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، مگر روس نہ رکھا، اور یوں جرمنی نے بھی روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ چند دنوں میں ایک شخص کا قتل 5 سلطنتوں کو میدان جنگ میں لے آیا تھا۔ یورپ کے دل میں لگی چنگاری اب پوری دنیا کو لپیٹ میں لینے والی تھی۔ جیسے ہی آسٹریا ہنگری اور روس آمنے سامنے آئے، یورپ کا ہر اتحاد ایک ایک کر کے حرکت میں آ گیا۔ 1 اگست 1914 جرمنی نے روس کے بعد فرانس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا، اور یہی غلطی برطانیہ کو بھی جنگ میں لے آئی۔ 4 اگست کو برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اب ایک قتل کی وجہ سے صرف آسٹریا یا سربیا نہیں، بلکہ پورا یورپ میدان جنگ بن چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک علاقائی تنازع ایک عالمی جنگ بن گیا۔ ڈومینو ایفیکٹ شروع ہو چکا تھا اور رکنے والا نہیں تھا، اور جرمنی کے پاس وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا پہلا ہدف فرانس، لیکن براہ راست حملہ نہیں، بلکہ ایک چالاک منصوبہ، جسے کہتے ہیں شلیفین پلان۔ اس پلان کے مطابق جرمنی نے بیلجیم کے ذریعے فرانس پر حملہ کیا تاکہ فرانسیسی دفاع کو پیچھے سے توڑا جا سکے۔ 2 اگست 1914 جرمن فوجیں بیلجیم کی سرحد پار کر گئیں۔ جلد ہی وہ فرانس کی جانب بڑھتی چلی گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پیرس لرز اٹھا اور یورپ کو احساس ہوا یہ جنگ مختصر نہیں، تباہ کن ہونے والی ہے۔ جرمنی تیزی سے مغربی محاذ پر قابض ہو رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ آگے ایک نئی دیوار کھڑی ہونے والی ہے۔ جب جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا تو صرف فرانس نہیں، برطانیہ بھی چونک اٹھا۔ بیلجیم ایک غیر جانبدار ملک تھا، اور 1829 کا معاہدہ کہتا تھا کہ اس کی خود مختاری کا احترام ہوگا، لیکن جرمن فوج نے اس معاہدے کو توڑ کر بیلجیم کی سرزمین پر چڑھائی کر دی۔ برطانوی عوام میں غصہ پھیل گیا، اور برطانوی حکومت نے اسے قومی عزت کا سوال